اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ العصر کریں گے، جو کہ لاسٹ ویڈیو میں 102 نمبر سورہ کی تھی، اور یہ اس سے بالکل اگلی 103 نمبر سورہ ہے۔ مکی سورہ ہے، بالکل ہی چھوٹی سی، 3 ٹوٹل آیات ہیں اس سورہ کی، بالکل چھوٹی سی سورہ ہے، لیکن یہ اتنی امپورٹنٹ سورہ ہے بہت۔ یہ حالانکہ 3 آیات ہیں، بلکہ اس کی صرف ایک ہی آیت جو ہے وہ بہت ضروری آیت ہے۔ تو اس پوری سورہ میں، جو چھوٹی سی سورہ ہے، پورا بیان کر دیا گیا ہے کہ انسان کے کامیاب ہونے کی کیا چیزیں ہیں جس سے وہ کامیاب ہو سکتا ہے۔ تو اثر اس کا نام، جو اس کی پہلی آیت ہے، اسی کی وجہ سے ہے کہ آیت نمبر 1، زمانے کی قسم۔ اب حالانکہ یہ چھوٹی چھوٹی سورہ ہی ہیں اور ان میں عربی ہم پڑھ سکتے ہیں، لیکن کیونکہ اس پورے یہ جو پوری ٹاپک ہے، یہ پورا پلے لسٹ ہے، اس میں پہلے بھی نہیں پڑھی، تو پھر میں اسی طرح ہی ان کو کنٹینیو کر رہا ہوں۔ انشاءاللہ یہ اس کے بعد ایک یا دو اور سورہ ہوں گی جو ہم اس ٹاپک کے انڈر کریں گے، پھر کوئی ایک جو نیا ٹاپک آئے گا تو اس میں پھر ساتھ میں عربی بھی پڑھا کریں گے، کیونکہ عربی بہت ضروری ہے۔ میں بار بار اس کو ریپیٹ اس لیے کرتا ہوں کہ عربی پڑھنا ہمارا، عربی اصل میں قرآن پاک جو ہے وہ عربی ہے، وہ ترجمہ نہیں ہے، نہ ہی ہو سکتا ہے، نہ ہی ترجمے میں جو اس عربی میں چیز بیان کی گئی ہے اس ترجمے میں اس کا ایگزیکٹلی وہ مطلب نہیں نکال سکتے، کیونکہ وہ ایک لینگویج ہی ڈیفرنٹ ہے۔ مطلب ہم اس کے قریب قریب تو سمجھ لیتے ہیں، اور ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے کافی قریب ہوتا ہے، لیکن اصل جو قرآن ہے نا، جو حکم ہے، جو جو فیصلہ کن چیز ہے نا، یہ جو فیصلہ کن بات ہوگی، وہ ترجمے سے نہیں، وہ عربی، اس عربی سے ہی ہوگی، اور وہ عربی کو نہ چینج ہونے کا، کرنے کا، اور اس کی حفاظت کا اللہ نے ذمہ لیا ہوا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ترجمے میں ایسا نہیں ہے کچھ بھی، ترجمے میں تو اب آپ دیکھیں، اکثر آپ ترجمے دیکھیں گے جس میں وہ بریک اور کچھ نہ، ان کو ترجمے کو بھی کوئی چیز اس طرح چینج نہیں، مطلب اس کے الفاظ تو تھوڑے الفاظ یا ورڈز جو ہیں وہ چینج ہو سکتے ہیں، ورڈز کی سلیکشن ڈیفرنٹ ہو سکتی ہے، کیونکہ ایک ورڈ کے مختلف، زیادہ تر مطلب، ایک سے زیادہ بھی مطلب ہوتے ہیں نا، تو ورڈ کی سلیکشن تو ڈیفرنٹ ہو سکتی ہے، لیکن اوورال کسی بھی آیت کا ترجمہ جو ہے وہ، جو اس آیت کی منشا ہے نا، اس کے خلاف نہیں نکالا جا سکتا، کوئی بھی نہیں نکال سکتا۔ آپ سارے کے سارے ترجمے پڑھ لیں، یہ ایسا نہیں ہوگا کہ اس ایک بندہ اس کا ترجمہ ایک چیز کر رہا ہے اور دوسرا بندہ اس کا ترجمہ بالکل مختلف ہی کر رہا ہے، ایسا آپ کو کہیں بھی نہیں ملے گا۔ چھوٹی موٹی چینج ہو سکتی ہے، یا اس میں کسی ورڈ کی یا ورڈز کے کچھ چینج ہو سکتی ہے، اس سے اس آیت کے اوورال مطلب سے میں کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا، بات وہی ہوگی۔ ترجمے میں بھی آپ جو مرضی ترجمہ پڑھ لیں، تو ترجمہ صرف ہمارے سمجھنے کے لیے، اصل قرآن پاک جو ہے وہ عربی میں ہے، وہ چینج نہیں ہوگا۔ ترجمہ جو ہے وہ ہمارے، جو جن کی زبان نہیں ہے، وہ اب ظاہری بات ہے ہماری زبان نہیں ہے، یا جیسے کوئی انگریز پڑھیں گے، یا جیسے فار ایگزامپل کوئی ملائشین پڑھیں گے یا جاپنیز پڑھیں گے، تو وہ تو عربی کو اس طرح نہیں سمجھ سکتے، وہ ترجمے کو ہی سمجھیں گے اور ترجمے کو ہی پڑھیں گے، مطلب عربی کے ساتھ، عربی ضروری ہے۔ آیت نمبر 2، بے شک انسان سر تا سر یا سراسر نقصان میں ہے۔ اب یہ دیکھیں نا، کوئی بندہ اس کو سر تا سر کہہ دے گا، کوئی سراسر کہہ دے گا، لیکن اس آیت کا کوئی بھی بندہ یہ مطلب نہیں نکال سکتا کہ ہر بندہ فائدے میں ہے۔ فار ایگزامپل میں کہہ رہا ہوں کہ بے شک انسان سراسر فائدے میں ہے، یہ کوئی نہیں، یہ دیکھیں نا، یہ بالکل اس کا الٹ مطلب ہو گیا، یا بالکل علیحدہ مطلب ہو گیا، ایسا کوئی بھی نہیں نکال سکتا۔ ہاں یہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ بے شک انسان، سب انسان نقصان میں ہے، بے شک انسان مکمل طور پر نقصان میں ہے، بے شک انسان سراسر نقصان میں ہے، یا جو لکھا ہوا ہے کہ انسان سر تا سر نقصان میں ہے، تو یہ تو ہو سکتا ہے، لیکن اوورال مطلب اس سورہ آیت کا وہی رہے گا۔ اچھا، یہ
2 آیات ہو گئیں، اور جو تیسری آیت ہے وہ لاسٹ آیت بھی ہے، اور وہ اصل بات ہے۔ لیکن اس کے لیے اس آیت کو سمجھنا ضروری ہے، اس کو آپ تھوڑا سا اس پہ غور کریں کہ بے شک انسان سر تا سر نقصان میں ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ آیت نمبر 3، سوائے ان لوگوں کے۔ اب یہ دیکھیں کہ انسان سر تا سر یا سراسر نقصان میں ہے یا مکمل طور پہ نقصان میں ہے، لیکن اب ایکسیپشن دی جا رہی ہے کہ کون لوگ نقصان میں نہیں ہیں، اور یہ وہ آیت ہے جو بڑی امپورٹنٹ آیت ہے۔ اس میں بتایا جا رہا ہے کہ کون لوگ نقصان میں نہیں ہیں، کون لوگ فلاح پانے والے ہیں، کون لوگ فائدے میں ہوں گے۔ اور یہ کب کی بات ہو رہی ہے؟ یا انسان سراسر نقصان میں ہے تو یہ کیا دنیاوی نقصان کی بات ہو رہی ہے؟ نہیں، یہ آخرت کے نقصان کی بات ہو رہی ہے۔ یہ ساری پوری کی پوری سورہ جو ہے یہ آخرت کا موضوع بیان کر رہی ہے، جو ہمارا ٹاپک بھی چل رہا ہے ابھی، جس کو میں قرآن پاک کا مین ٹاپک کہہ رہا ہوں۔ یہ پوری کی پوری سورہ، چھوٹی سی سورہ ہے، 3 آیات ہے، یہ آخرت کا مدعا بیان کر رہی ہے کہ لوگ اس آخرت کے لیے نقصان میں ہیں سوائے ان کے۔ اب یہ آگے ان کا بتایا جائے گا جو فائدے میں اس دن، آخرت والے دن فائدے میں رہیں گے، جو ہدایت پہ ہیں، وہ کون ہے؟ سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے۔ پہلی چیز کیا ہے؟ ایمان لائے، کہ جو پہلی شرط یہ ہے ایمان لانا، وہ پہلی شرط ہے۔ اچھا، پھر ایمان کے ساتھ اگلی کیا ہے؟ اب خالی ایمان لا کے نام کا مسلمان ہو کے رہنے سے وہ فائدے میں نہیں ہو جائیں گے، وہ پھر نقصان میں۔ اس کے ساتھ کیا کرنا پڑے گا؟ اور نیک عمل کیے، ایمان اور نیک عمل، یہ 2 مین چیزیں۔ اچھا، پھر اس سے اگلی چیز کیا ہے؟ یہ خالی نہیں ہے کہ وہ ایمان لائے اور نیک عمل کرے، یہ دونوں کام اس کے اپنے لیے صرف رہیں گے، یہ اس کے اپنے فائدے کے لیے۔ لیکن آخرت کا فائدہ خالی اس کا نہیں ہے جو صرف اپنا کرے یا اپنا سوچے۔ اگلی چیز میں کیا کہا جا رہا ہے؟ اور آپس میں حق کی وصیت کرے، وہ اپ رائٹ پرسن ہو، سچ بولے، لوگوں کو سچی بات بتائے، اچھی بات بتائے، ہدایت کی طرف کی بات بتائے، قرآن پاک کی بات بتائے، تو وہ آپس میں حق کی وصیت کرے۔ حق کیا ہے؟ وہ قرآن ہے، وہ اللہ ایک ہے اور اس کے سامنے پیش ہونا ہے۔ یہ ہم بار بار پڑھتے آئے ہیں نا، پیچھے پورے اس ٹاپک میں، اس پلے لسٹ میں، مختلف سورہ میں ہم پڑھتے آئے ہیں کہ حق کیا ہے۔ حق یہ ہے کہ ایک دن آنا ہے۔ حق کیا ہے؟ کہ اللہ ایک ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، یہ حق ہے۔ اور حق کیا ہے؟ یہ قرآن، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بات کر رہے ہیں، یہ حق ہے۔ یہ اب ہم جگہ جگہ پڑھتے آئے ہیں قرآن پاک میں پیچھے۔ تو یہ ہے کہ ایک تو اپنے لیے اس نے ایمان لائے اور نیک عمل کیے، پھر دوسرا یہ ہے کہ دوسروں کو بھی وہ وصیت کرے گا، نصیحت کرے گا۔ اچھا، اور آگے پھر اس کی مزید ڈیٹیل، اور ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت۔ ایک تو یہ ہے کہ حق بات کی وصیت وہ کرے، سچی بات بتائے۔ دوسرا یہ کہ جو اس زندگی میں ان کے ساتھ کچھ مسئلے مسائل، کچھ کبھی کوئی زیادتی یا ان کا حق چھینا گیا یا کچھ بھی جو بھی ہے، یا کوئی بھی ان کو پریشانی آتی ہے یا مسئلہ آتا ہے، تو اس کے لیے ان کو صبر کی تلقین کرے۔ یا فار ایگزامپل وہ اس کو برے راستے سے چلنے سے منع کرے اور یہ کہے کہ تم اس سے بہتر ہے صبر کرو، برے راستے پہ نہ چلو، اپنے بچوں کو کم کھانا کھلا لو، پر حلال کا کھلا لو، برے طریقے سے کما کے مت کھلاؤ، صبر کر لو، اس دنیا میں صبر کر لو۔ تو یہ دیکھیں پورا نصب العین بیان کر دیا ہے، اور اس سے باہر یہ ایک آیت پورے کا پورا نصب العین بتا رہی ہے کہ جو حق پہ، جو لوگ جو فائدے میں ہوں گے آخرت والے دن، جو سیدھے رستے پہ ہوں گے، پوری قرآن کی جو ہدایت، جو ہم لاسٹ ویڈیو میں بھی بات کی، جو سورہ فاتحہ میں اہدنا الصراط المستقیم کی بات ہوتی ہے، اور پھر قرآن پاک میں اس اہدنا الصراط کا سارا راستہ بتایا جاتا ہے اور اس کی ساری ڈیٹیل بتائی جاتی ہے،
اس کی اگر آپ سمری کہیں سے لینی ہے نا تو وہ اس ایک آیت میں ہے. اس آیت کو قرآن پاک کی ون آف دی موسٹ امپورٹنٹ آیات سورہ کہا جاتا ہے. اس سورہ کو، سورہ عصر کو. سورہ فاتحہ تو یقیناً سب سے اوپر ہے، سورہ فاتحہ. اور ایک لحاظ سے سورہ اخلاص سب سے اوپر ہے توحید کے لیے، اور شرک کو رد کرنے کے لیے سورہ اخلاص سب سے اوپر ہے. ویسے اوورال سورہ فاتحہ سب سے اوپر ہے، جس کو نصف القرآن کہا جاتا ہے. اور یہ تیسری امپورٹنٹ سورہ ہے قرآن پاک کی. اور بھی ہیں لیکن یہ تین چھوٹی چھوٹی سورہ ہیں، اور اہمیت کے لحاظ سے یہ بہت بڑی سورہ ہے. اور اس ایک آیت میں سمری بیان کر دی گئی ہے کہ جو ایک کامیابی کے لیے انسان کو چاہیے ہے وہ اس میں بیان کر دی ہے. تو آپ بھی اس پہ ضرور غور و فکر کیجئے گا. اردو میں پڑھنے اور سمجھنے کے اللہ پاک نے ہمیں کیا حکم دیے ہیں، یہی مین مقصد ہے میرا بھی. میں بھی تھوڑی بہت جتنی ہو سکتا ہے کوشش کر رہا ہوں، اور یہ چینل کا بھی. اور اصل میں آپ خود اپنا ذہن بنائیں، سوچیں سمجھیں، غور و فکر کریں، اور عربی کے ساتھ اس کو اردو میں پڑھیں پر عربی کے ساتھ. جزاک اللہ خیر.